BA ثالث ثانوی کے تمام طلباء و طالبات، ہم دیکھ رہے تھے ادبی تنقید۔ ادبی تنقید میں ہم پڑھ رہے ہیں جمالیاتی تنقید۔ پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے جمالیاتی تنقید کے متعلق تفصیلی بات کی ہے کہ جمالیاتی تنقید میں جمال یعنی حسن، جمالیاتی اقدار کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس میں حسن کو زیادہ اہمیت ہے، اور مختلف طریقوں سے حسن کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سے عناصر کو اہمیت دی گئی ہے، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے 2 لیکچر میں دیکھا ہے۔ چلیے آج ہم اسی کے آگے جمالیاتی تنقید کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ اس بنیادی گفتگو کے بعد اردو میں جمالیاتی تنقید کے آغاز و ارتقاء کا جب ہم پر غور کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری نظر سب سے پہلے مشاعروں پر جاتی ہے، جن کا رواج زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے ثبوت موجود ہے کہ مشاعروں میں داد کے ساتھ کبھی کبھی شعر کے حسن و خبی پر روشنی بھی ڈالی جاتی تھی۔ اس وقت زیادہ زور زبان و بیان پر تھا۔ تذکروں کی تنقید کا اندازہ بھی یہی ہے۔ جب تنقید نے ہماری زبان میں باقاعدہ فن کا درجہ حاصل کر لیا تو اہل نظر اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی تنقید کا غالب رجحان جمالیاتی ہی تھا۔ ان بزرگوں میں محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اسد لکھنوی، فراق گورکھپوری وغیرہ اہم ہیں۔ ان بزرگوں نے ان وسائل کا پتہ لگانے کی کوشش ضرور کی کہ جن سے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، مگر دشواری یہ ہے کہ ان میں اکثر نقاد تنقید کرتے کرتے جذبات کی رو میں بہہ گئے اور ان کی تنقید میں تاثرات کا غلبہ رہ گیا۔ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی اور کس نے شروع کیا، تو یہ بہت بڑا تحقیق کا موضوع ہے۔ لیکن جتنا کہا گیا ہے کہ قدیم زمانے سے مشاعرہ یہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مختلف قاری کی داد جو حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی شعراء بڑے جذبات سے اور بڑے دل سے وہ شاعری کرتے ہیں، اور جب یہ داد ملتی ہے تو اس میں خاص کر مشاعروں میں یہ خاص خیال رکھا گیا کہ بھائی اس میں جمالیات کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس میں کن شعراء کا ذکر آیا ہے تو کہا گیا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، یہ اسد لکھنوی، فراق گورکھپوری جیسے مشہور شعراء و نقادوں نے جمالیات پر زیادہ زور دیا ہے، اور اسی پر ان کا اتنی تنقید رہی ہے، لیکن وہ اسی جمالیات پر ہی دھیان دیتے دیتے وہ اتنا جذبات میں بہہ گئے کہ ان کی تنقید جو ہے وہ تاثرات سے زیادہ مل چکی ہے۔ جیسا ہم نے پچھلے اس میں تاثرات کی تنقید میں دیکھا ہے، ان تمام شعراء کا وہاں پہ ذکر ہے۔ یہ جمالیاتی تنقید کے ساتھ تو رہے، لیکن وہ اس میں اس قدر زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ان کے تاثراتی تنقید کے ذریعے وہ اپنے فن پارے کو پیش کرنے لگے اور اسی کو دیکھنے لگے۔ عہد حاضر میں ہمارے صف اول کے نقادوں نے مطالعہ ادب کا سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے شعر و ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور اسے پرکھنے کے لیے قوانین مرتب کیے۔ ان کے نظام تنقید میں جمالیات نے اپنے استحقاق کے مطابق جگہ بنائی۔ جیسے مثلا کلیم الدین احمد کی نظر میں شعر میں حسن اور فکر دونوں کو تلاش کرتی ہے۔ انہیں ترقی پسندوں سے یہی شکایت ہے کہ انہوں نے آداب فن کو فراموش کر دیا۔ آل احمد سرور کو اصرار ہے کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے، اس کے بعد وہ زندگی کا خدمت گزار ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور ان قدروں کو اہمیت دیتے ہیں جو ادب کو ابدی اور آفاقی بنا دیتی ہے۔ دیکھیے، ان 3 اہم مشرقی نقاد ہیں۔ ایک جو ہے ان کا ذکر آیا ہے تو وہ ہے
کلیم الدین احمد، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادب برائے زندگی تو ہونی چاہیے، لیکن اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ ہے کہ ادب کو ادب ہونا چاہیے، اور یہ چیز بھول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آل احمد سرور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی فن پارے میں سے اخلاقی ذمہ داریاں پورا کرنا ضروری ہے، اپنے اس سے زندگی کی اصلاح ہونا ضروری ہے، لیکن یہ سب پہلے جو فن کے جو ادب کے تقاضے ہیں وہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی اس میں شمولیت ہو تو بہتر ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام کا فنکار سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق میں فنی تکمیل موجود ہو، تو ان کی رائے میں شاعری اگر موسیقی و مصوری نہ بن سکے تو وہ کامیاب شاعری نہیں۔ ہمارے عہد کے مارکسی نخادوں نے بھی اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ محمد حسن قمر رئیس اور سید محمد عقیل ادب کی پیغامبری کو ہی کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ادب میں حسن کاری کی اہمیت کے بھی قائل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری میں جمالیات کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ فن پارے کے جتنی بھی اس کے اصول ہے اور اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی یہ ادب برائے زندگی کی بات ہو تو کوئی مضاحقہ نہیں۔ مطلب صرف اور صرف اگر ادب کو ہم زندگی کی اصلاح کے لیے ہی استعمال کریں گے تو وہ ادب کہاں سے رہے گا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف ایک اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ان تمام نقادوں، کلیم الدین احمد ہو، آل احمد سرور ہو، خورشید الاسلام ہو یا اور دوسرے مختلف ان نقادوں سے خیالوں سے متفق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی اس ادب برائے زندگی تو ہونی چاہیے، لیکن ادبی فن پارے، ادبی فنی تکمیل کے بعد جب ادبی تقاضے مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اصلاح کی بات ہونی چاہیے، ورنہ وہ ادب ہی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ گوپی چند نارنگ نے اسلوبیاتی اور ساختیاتی تنقید کو فروغ دیا۔ گوپی چند نارنگ خود ایک بہت بڑے نقاد ہیں، انہوں نے اسلوب اور ساخت یعنی جو بات کرنے کا انداز ہے، بیان کرنے کا انداز ہے، اسلوب کو اور ساخت یعنی اس کی بناوٹ پر زیادہ اہمیت دی، جس کی وجہ سے ان کا اثر ادھر نظر آتا ہے، اور شعر و ادب کی تفہیم و تحسین کی نئی راہیں نکالی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی انسان کو کچھ تفہیم بھی ہونی چاہیے اور تحسین بھی حاصل ہونی چاہیے، اس کا بھی کی راہیں گوپی چند نارنگ نے نکالی ہے، جو جمالیاتی تنقید کے لیے یہ موضوع سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شمس الرحمن فاروقی، وحید اختر عنوان چشتی نے بھی جمالیت کی طرف خاطر خواہ توجہ دی۔ آخر میں اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ ادب کو ایک جمالیاتی تجربہ سمجھ کر پڑھنے والوں کے دو طبقے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو محض اپنا تاثر یا محض اپنے ذوق کی رہنمائی میں حزبی اٹھاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر یہ فیصلہ بھی صادر کرتے ہیں کہ ادب پارے نے اپنے مقصد کی تکمیل کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ گروہ تاثراتی گروہ کہلاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو محض ذوق کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ ان کی اپنی رائے کی تائید میں عقلی دلیلیں پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔ یہ دلیلیں دراصل وہ اصول ہے جو فلسفہ جمالیات کی صورت میں مرتب و منظم موجود ہے۔ یہ مسلک جمالیاتی تنقید کا مسلک ہے اور اسی سے تنقید کی سائنٹیفک اساس قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے سید عبداللہ کا یہ مشورہ صائب ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے غلط نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جمالیاتی تنقید۔ کیا کہتے ہیں کہ تاثراتی تنقید اور جمالیاتی تنقید کو کبھی یہ غلط نہیں کرنا، مطلب ایک دوسرے میں ملانا نہیں،
ہے تقریباً باتیں وہاں تک صحیح ہوتی ہے، لیکن جب جمالیات سے آگے بڑھ جاتا ہے مخاط تو وہ تاثرات میں داخل ہو جاتا ہے، مطلب اس میں اپنے تاثرات کو بھی اس میں شامل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جمالیات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تاثراتی تنقید کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جمالیاتی تنقید میں جہاں مختلف اصول و ضوابط کو اہمیت دی گئی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ادب برائے زندگی کے فلسفے کو بھی بڑھانے سے انکار نہیں ہے۔ تو یہ تھا جمالیاتی تنقید، جس پہ مختلف طریقے سے ہم نے بات کی اور اس پہ ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے جمالیاتی تنقید نے ان تمام بڑے بڑے نقادوں کلیم الدین احمد، آل احمد سرور اور فراق رقپوری، عبدالرحمن بن نوری جیسے شعراء و نقادوں کو اپنی طرف متوجہ کی ہے۔ اس کو جب بات کہی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس میں دو طبقے موجود ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف کوئی فنکارہ جو ہے وہ تاثرات کے لیے ہی پڑھا جائے یا محض ذوق و شوق کے۔ کوئی چاہتا ہے کہ صرف اپنا ذوق و شوق پورا ہونا چاہیے، اور کوئی چاہتا ہے کہ جو فنکارہ تیار کرتا ہے وہ اس کا اثر خارجن پڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذوق کی رہنمائی کو ہی صرف کافی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انہوں نے تحریر کیا ہے اس کی دلیلیں بھی پیش کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طریقے سے۔ تو جہاں تک جمالیات کی بات ہے وہاں پر ان دوسرے جو طبقہ ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، یا پھر اس کے اصول و ضوابط مرتب کرنا اور دلیلوں کی شکل میں وہ اصول بتانا، یہ اس جمالیاتی تنقید میں ممکن ہے۔ ان تمام طریقے سے جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید میں ہم فرق سمجھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جمالیاتی تنقید کو ہم چاروں اطراف سے مکمل طریقے سے سمجھنے کی ہم نے یہاں پر کوششیں کی ہے۔ تو جمالیاتی تنقید آج یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب میں اگلی جو تنقید ہے وہ ہے مارکسی تنقید۔ ان جو 4 تنقیدی دبستان ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، ان تمام میں سے کسی ایک پر دبستان پر سوال 10 سے 15 نمبر کا آنا ممکن ہے اور آ ہی سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام تنقیدوں کا ہمیں سمجھنا ہے اور ان تمام چاروں دبستان کے فرق کو سمجھتے ہوئے اس پر اپنی رائے پیش کرنا ہے۔ تو خیر، آج ہم اس جمالیاتی تنقید کو یہیں روکتے ہیں اور کل ہم نئی تنقید مارکسی تنقید کا مطالعہ کریں۔